عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے قائم کردہ یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ اس ضمن میں پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کے مبصرین کو لائن آف کنٹرول پر مکمل رسائی دی گئی ہے، جبکہ بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ کے مبصرین کو نہ ہی کوئی رسائی دی گئی ہے اور نہ ہی کوئی لبرٹی آف ایکشن کی اجازت دی گئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے گزشتہ کچھ ہی عرصے کے دوران لائن آف کنٹرول پر 16 دورے کرائے گئے، جس میں بین الاقوامی میڈیا اور OIC کے سیکرٹری جنرل کا دورہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے ایسا کوئی بھی وزٹ نہیں کروایا گیا جو کہ اس کی مقبوضہ کشمیر میں حقیقی صورتحال۔ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں اسپیکولیٹو فائر کے 22، ایئر سپیس وائلیشنز کے 3، سیز فائر وائلیشنز کے 6 چھوٹے اور ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز کے 25 واقعات شامل ہیں۔ بھارت کی لائن آف کنٹرول پر خلاف ورزیوں کے دوران اسی عرصے میں پاک فوج نے 6 جاسوس کوارڈ کاپٹرز کو بھی مار گرایا۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان بھارت کی ان تمام شرانگیزیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار اور کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مغربی سرحدوں کی۔ پچھلے چند ماہ سے بلوچستان اور KPK میں دہشت گرد امن و امان کو خراب کرنے کی بے حد کوششیں کرتے رہے ہیں، مگر فورسز، پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان مذموم عزائم کو بھرپور طریقے سے ناکام بنانے میں ہمہ مصروف ہیں۔ پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی کو یقینی اور دائمی بنانے کے لیے ہم مکمل طور پر فوکسڈ ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کی سول اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکیورٹی فورسز نے شاندار اقدامات کیے ہیں اور دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں شب و روز اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے ان واقعات میں TTP کا اور بلوچستان کی دہشت گرد تنظیموں کا بیرونی تعلق بھی ثابت ہوا ہے۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات میں نسبتاً اضافہ ہوا ہے۔ اب ہم رواں سال کی طرف مرکوز ہوتے ہیں۔ رواں سال میں مجموعی طور پر چھوٹے بڑے دہشت گردی کے 436 واقعات رونما ہوئے، جن میں 293 افراد شہید جبکہ 521 زخمی ہوئے۔ KPK میں 219 واقعات میں 192 افراد شہید جبکہ 330 زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں 206 واقعات میں 80 افراد شہید جبکہ 170 زخمی ہوئے۔ پنجاب میں دہشت گردی کے 5 واقعات ہوئے، جن میں 14 افراد شہید جبکہ 3 زخمی ہوئے۔ اسی طرح سندھ میں ہونے والی دہشت گردی کے 6 واقعات میں 7 افراد شہید جبکہ 18 زخمی ہوئے۔ خواتین و حضرات، رواں سال سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 8269 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ اسی دوران لگ بھگ 1535 دہشت گردوں کو واصل جہنم یا گرفتار کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 3591 آپریشنز، 851 دہشت گرد گرفتار اور 129 کو واصل جہنم کیا گیا۔ بلوچستان میں 4040 آپریشنز کے دوران 129 دہشت گردوں کو گرفتار اور 25 کو جہنم رسید کیا گیا۔ پنجاب میں 119 آپریشنز کیے گئے اور سندھ میں 519 آپریشنز کے دوران 398 دہشت گردوں کو گرفتار جبکہ 3 کو جہنم رسید کیا گیا۔ خواتین و حضرات، دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 70 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ آج الحمدللہ عوام اور افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کی بدولت دیر از نو
नो गो एरिया इन पाकिस्तान। अलबत्ता मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों की कुछ तश्कीलें सरगर्म अमल हैं जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पर सरकोबी की जा रही है। इन ऑपरेशंस के दौरान दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी असला और गोला बारूद बरामद किया गया है और किया जा रहा है। जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उनमें मुलव्विस टेररिस्ट, प्लानर्स और फैसिलिटेटर्स को भी बेनकाब और गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लाइंस मस्जिद पेशावर के मासूम और नहत्ते शहरियों को नमाज के दौरान और कराची में कराची पुलिस ऑफिस पर हमला दहशतगर्दों के नापाक इरादों की अक्कासी करता है और ये वाज़ेह करता है कि इन दहशतगर्दों का रियासत पाकिस्तान, खुशहाल मुस्तकबिल और दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम 30 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइंस पर होने वाले खुदकुश हमले की बात करें तो यह खुदकुश हमला टीटीपी क़यादत के अहकामात के बाद जमातुल एहरार के रुकन ने किया। चेहरे की शनाख्त और सीसीटीवी फुटेज से मिलने वाली तस्वीर से यह बात वाज़ेह हुई कि खुदकुश हमला आवर अफगान था। अगर इनके नेटवर्क की बात करें तो इस सिलसिले में खुदकुश हमला आवर इम्तियाज उर्फ तोरा शाह को बाजोर से गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा दीगर मजीद खुदकुश हमला आवरों को जिनकी ट्रेनिंग मौलवी अब्दुल बसीर उर्फ एजाम साफ़ी ने की, जिसका ताल्लुक जमातुल एहरार और टीटीपी से है, वो भी गिरफ्तार हुआ। इन दहशतगर्दों की ट्रेनिंग अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में की गई जिनमें कुनड़, अख्तूनखे, दुर्दाना और नौले शामिल हैं। पेशावर खुदकुश हमले में मुलव्वस दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान के इलाके कंदूज से था। इस खुदकुश हमलावर को हमले से 3 हफ्ते पहले हमले के सहूलतकारों के हवाले किया गया। सहूलतकारों को इस हमले की मनसूबाबंदी और अमल दरामद के लिए 75 लाख रुपए दिए गए। सहूलतकारों की तरफ से पहले 2 हमले मस्जिद में नमाजियों की तादाद कम होने के बायस मौखर कर दिए गए, जबकि तीसरे हमले में नमाजियों की बड़ी तादाद देखते हुए खुदकुश धमाका करवाया गया। इसी तरह कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की बात करें तो 17 फरवरी 2023 को जिन 3 दहशतगर्दों ने हमला किया वो तीनों दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाबी हमले में जहन्नम रसीद हुए। कफायतुल्लाह का ताल्लुक लकी मरवत और ज़ाला नूर का ताल्लुक साउथ वजीरतान डिस्ट्रिक्ट से था। इसके अलावा इस हमले के 3 मास्टरमाइंड्स को भी बाद अज़ा हिरासत में लिया गया, जिनमें अरियादुल्लाह, वहीद और अब्दुल अजीज सदीकी शामिल हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट्स और भारी मकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ये दहशतगर्द बारास्ता हब पुलिस ऑफिस कराची पहुंचे थे। अरियादुल्लाह ने 8 महीने तक केपीओ ऑफिस की रिकॉनेसेंस की और डीआई खान से दहशतगर्दों को लाने की मनसूबाबंदी की। जो तीनों दहशतगर्द केपीओ हमले में जहन्नम रसीद हुए। अरियादुल्लाह को टीटीपी की क़यादत की तरफ से अहकामात जारी हुए। इस सिलसिले में अरियादुल्लाह ने 30 लाख रुपए वसूल करने के बाद गाड़ी भी खरीदी जिसे हमले में इस्तेमाल किया गया। ख़वातीनो हज़रात, रवां साल ऑपरेशंस के दौरान 137 ऑफिसर्स और जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 117 ऑफिसर्स और जवान जख्मी हुए। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और उनके लवाहिकीन को खिराजे तहसीन पेश करती है, जिन्होंने अपनी कीमती जानें मुल्क की अमन व सलामती और हमारे रोशन मुस्तकबिल के लिए कुर्बान की। इससे जाहिर होता है कि अफवाज पाकिस्तान, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की कमिटमेंट, रिजॉल्व और दहशतगर्दी को ख़त्म करने की सलाहियतों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी मुक़्तदर इंटेलिजेंस एजेंसी की शब रोज़ अनथक काविशों के नतीजे में बलूचिस्तान से बलोच नेशनल आर्मी के सरबराह और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शिम्बे को गिरफ्तार किया गया है। दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों और कामयाबियां किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। अगर पाकिस्तान का मवाजना दीगर ममालिक से किया जाए
تو جس طرح پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور لڑ رہی ہے، اس کو نہ صرف دنیا نے ایکنالج کیا ہے بلکہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری کامیاب جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والے ہیں۔ بارڈر مینجمنٹ کے تحت 2611 کلومیٹر پاک افغان سرحد پر 98% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ پاک ایران بارڈر پر 85% سے زائد کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں کی نقل و حرکت کی روک تھام کے لیے 85% قلعے مکمل کیے جا چکے ہیں، جبکہ پاک ایران بارڈر پر 33% قلعے مکمل ہو چکے ہیں اور باقی قلعوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اب تک 3141 کلومیٹر کا ایریا فینس کر دیا گیا ہے۔ فینسنگ اور قلعوں کے وسیع جال کا مقصد دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنا ہے۔ اس قومی منصوبے کی تکمیل کے لیے پاک افواج کے کئی جوانوں نے اپنی جانیں بھی دیں، مگر امن کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے قبائلی علاقوں میں پاک فوج نے 65% علاقے کو باریدی سرنگوں سے پاک کر دیا ہے، جس کے ذریعے 98,000 سے زائد مائنز اور ان ایکسپلوڈڈ آرڈیننسز کو ریکور کر کے نیوٹرلائز کیا گیا ہے اور بہت سی قیمتی جانوں کو بچایا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں علماء کرام اور آپ کا میڈیا کا بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، جو کہ قابل ستائش ہے۔ ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کے جھوٹے بیانیے کو جو کہ بیرونی ایما پر قائم کیا جا رہا ہے، وہ بھی علماء کرام، میڈیا اور آپ لوگوں کی مدد سے رد کیا گیا ہے۔ قانون کی بالادستی اور پاسداری سے ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں دائمی امن کے لیے سوشو اکنامک اپلفٹ کی۔ وہ علاقے جو دہشت گردی کا شکار تھے، اب وہاں اقتصادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سوشو اکنامک منور ایک کلیدی حیثیت کا حامل ہے، جہاں پر بھی سیکیورٹی ادارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 3654 ترقیاتی منصوبوں کا کام کا آغاز کیا گیا، جن کی لاگت 162 بلین روپے ہے۔ ان منصوبوں پر 85% کام مکمل کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ 95% آبادی جو 95% متاثرہ آبادی بھی واپس اپنے گھروں کو آ چکی ہے۔ 162 بلین روپے لاگت کے منصوبوں میں مارکیٹس، تعلیمی ادارے، ہسپتال اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ شامل ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے ساتھ ساتھ آرمی نے یوتھ امپلائمنٹ اسکیم میں بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس کا قیام 2021 میں لایا گیا۔ اس اسکیم کے تحت قومی دھارے میں لا کر 14,000 افراد کو آرمی اور ایف سی میں بھرتی کیا جا چکا ہے، جبکہ اس وقت 1292 طلباء آرمی پبلک سکولز اور ملٹری کالجز میں زیر تعلیم ہیں۔ علاوہ ازیں فوجی فاؤنڈیشن، ماڑی پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ اور محمد خیل کاپر مائننگ منصوبے شمالی وزیرستان کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال میں پہلے کی نسبت بہتری آئی ہے۔ بلوچستان میں ملک دشمن عناصر کی سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو سبوتاژ کرنے کی تمام مذموم کوششیں ناکام بنائی جا رہی ہیں۔ سی پیک اور دیگر منصوبوں کی سیکیورٹی کو پاک افواج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بیش بہا قربانیاں دے کر یقینی بنا رہے ہیں۔ ریکوڈک کا منصوبہ بلوچستان کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو رہا ہے، جو صوبے کی معاشی بہتری میں کلیدی کردار ادا کرے گا انشاءاللہ۔ حال ہی میں چیف آف آرمی سٹاف نے دورہ گوادر میں گوادر کی تعمیر و ترقی کے لیے آرمی کے بجٹ سے کٹوتی کر کے کوئک امپیکٹ پروجیکٹس کے تحت فلاحی منصوبے، جن میں تعلیم،
سولر سسٹمز، فشریز، پانی، صحت، کھیل اور بہتر معیار زندگی کے لیے متفرق منصوبوں کا اعلان بھی کیا جو علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ ان تمام منصوبوں کو مکمل سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے تاکہ یہ بروقت مکمل ہو جائیں اور بلوچستان کے عوام ان سے جلد مستفید ہو سکیں۔ خواتین و حضرات، علاوہ ازیں افواج پاکستان نے دوست ممالک ترکیہ اور شام میں زلزلہ متاثرین کی امداد میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان آرمی کی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے مشکل کی اس گھڑی میں کامیاب سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کر کے متعدد قیمتی جانوں کو بچایا۔ پاکستان نیوی اور پاکستان فضائیہ نے بھی ان امدادی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیا، جس پر نہ صرف ترکیہ اور شام کی عوام نے اکنالج کیا بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی ملی۔ اس وقت بھی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور افواج پاکستان کی جانب سے ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ قدرتی آفات کے خلاف اور عوام کی مدد کے لیے افواج پاکستان کا رول ایک جاری و ساری عمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ طورخم لینڈ سلائیڈ، سوات اور کراکرم ہائی وے میں حالیہ بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کے خلاف افواج پاکستان کی امدادی سرگرمیاں جاری رہیں۔ اب ہم پاکستان آرمی کی آسٹیرٹی میئرز کے بارے میں کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی نے موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر اپنے آپریشنل اور خصوصاً غیر آپریشنل اخراجات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ معیشت کی بہتری کے لیے ہر قسم کے اخراجات میں کمی لائی جائے گی۔ اس سلسلے میں پیٹرولیم، راشن، تعمیرات، غیر آپریشنل پروکیورمنٹ، ٹریننگ اور غیر آپریشنل نقل و حرکت میں کمی کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سیمولیٹر ٹریننگ اور آن لائن میٹنگز کے انعقاد کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس مد میں بھی اخراجات کو کم کیا جا سکے۔ آخر میں 2 دہائیوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ کا بحیثیت قوم یکجا ہو کر بہادری سے مقابلہ کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ سفر قربانیوں اور لازوال حوصلوں کی ایک شاندار مثال ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے عفریت کا کامیاب حکمت عملی اور قومی اتحاد سے بھرپور سامنا کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے دائمی خاتمے تک یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ ہم سب کو پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے اپنا اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرتے رہنا ہوگا۔ افواج پاکستان پرعزم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔